برسل سے اور انٹورپن کے مختلف جگہوں سے یہاں پر تشریف لائے، ان سب کا میں اپنی طرف سے، اپنی تنظیم کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ اس 8,000 کلومیٹر دور یہاں پر جو لوگ آئے ہیں ان کے سب سے ان کے اپنے کام ہوتے ہیں، اپنے مصروفیات ہوتی ہیں، اور اس سارے عمل میں کہ جب آپ کی اتنی بڑی مصروفیات ہوں، ان مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر آپ ہماری کال پہ یہاں پہنچے تو باخدا ہم آپ کا دل کی عطا گریوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں اسٹیج پہ مختلف دوستوں نے جس حوالے سے بھی جیسے بھی ہماری اس جدوجہد کو اپریشیٹ کیا، ہم دراصل اگر آپ کسی کی عزت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایز خود اپنی عزت خود کرواتے ہیں۔ ہم ان کے جنہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی ہم ان کو اپنے سر پہ بیٹھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہوتے ہیں کہ جو خلوص دل سے کسی انسان کی، کسی تنظیم کی یا کچھ لوگوں کی جدوجہد کو تسلیم کرتے ہیں، وہ لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ 18 برس 25 اگست 1993 راولپنڈی پریس کلب میں نے اپنی تنظیم کا اعلان کیا تھا، اور یہ ایک مطلب کوئی چیز یعنی ایک انگلش کا ایک ورڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سڈنلی یا حادثات ان کو کامیابی مل جائے تو وہ کامیابی جو ہے وہ جسٹ ایک کامیابی ہوتی ہے، لیکن بے شمار مشکلات کے باوجود، لاٹس آف پرابلمس کے باوجود جو کامیابی آپ کو ملتی ہے اسے ہسٹری کہتے ہیں۔ جب میں 25 اگست 1993 کو علیحدہ ہوا تھا تو میرا من اور میرا ضمیر وہ تو مطمئن تھا، لیکن میرے اندر کا جو انسان تھا اس کے ہٹ کر میرے جو کیپیسٹی تھی وہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو مطلب انٹرنیشنل فیم کے لوگ تھے، انٹرنیشنل مطلب معروف لوگ تھے، ان کے مقابلے میں ایک حساب سے شرمندہ تھا، کیونکہ میں بھی اپنے آپ کو ایک پارٹی کا سربراہ کہتا ہوں اور دوسری طرف امان اللہ خان صاحب بھی پارٹی کا سربراہ کہتے ہیں، میں ان کی بچی کی جگہ بھی ہوں اور ان کی جدوجہد میری عمر سے بھی زیادہ ہے، تو یہ میرے لیے ایک بڑی تکلیف دہ عمل تھا، لیکن چونکہ میں جو سمجھتا تھا وہ میں نے کیا، وہ درست تھا یا غلط تھا یہ وقت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ وقت کے منصف نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو جدوجہد ہے وہ درست ہے یا غلط ہے۔ اور میں قسم اٹھا کے آپ سے کہتا ہوں کہ جب میں علیحدہ ہوا تھا تو میرے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا، یعنی میرے ساتھ سنگل پرسن نہیں آیا تھا۔ اسٹوڈنٹ ونگ کا چیئرمین تھا مرکزی، اور بحثیت اسٹوڈنٹ ونگ کا چیئرمین جو ہمارا آئین کہتا ہے اس کے حساب سے لبریشن فرنٹ کے اسٹوڈنٹ ونگ کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ لبریشن فرنٹ کی سینٹرل کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے، تو لبریشن فرنٹ کی سینٹرل کمیٹی کا ممبر ایز اے پارٹی کا آئی ڈی بھی ہو سکتا ہے اور وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کا چیئرمین اور ایز اے سینٹرل پارٹی کا ممبر، لبریشن فرنٹ کی سینٹرل پارٹی کا ممبر پارٹی سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے کیوں مطلب اس وقت اپنے دوستوں سے، یہ میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں ان کو بہت ہی شارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیوں اپنے پورے دوستوں کو اس وقت رابطہ بھی نہیں کیا، اور مجھے خطرہ یہ تھا کہ چونکہ میری بات کو جب مطلب یہ لیک آؤٹ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے جو ہے لبریشن فرنٹ کے جو لوگ ہیں چونکہ وہ پارٹی سے نکال دیں گے اور میری جو پریس کانفرنس ہے وہ ناکام ہو جائے گی، اور جو میرا مقصد تھا، جو سیاست کا ایک حوالے سے آپ کا جو مقاصد تھے وہ میرے فیل ہو جائیں گے، چونکہ میرا فرسٹ امپریشن جو ہے وہ جب مارکیٹ میں نہیں پڑے گا تو میں کل لوگوں کو کیسے کنونس کر سکوں گا۔ لہذا میں نے دو لوگوں سے رابطہ کیا، ایک تھے میرے دوست ارشاد محمود صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، لیکن وہ میرے دوست تھے، ہم کراچی میں ایک ساتھ تھے، اور دوسرے ایک بہت ہی آزاد کشمیر لیول کے، ایک پاکستان لیول کے ایک معروف پامسٹ آفتاب حسرت، میں نے ان دو لوگوں سے رابطہ کیا تو ان لوگوں نے، بلکہ بالخصوص ارشاد محمود صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کے سارے اخراجات برداشت کیے ایز اے دوست، اور اس کو میری ہیڈ لائن لگوا کر اس کا ایک وجود کو انٹرنیشنل ایک وجود بخشا، جس کی وجہ سے وہاں سے ہم اپنی جدوجہد کو آگے بڑھاتے رہے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے سارے دوستوں سے کوشش کی، رابطہ کیا، معاملات کیے، تو ان لوگوں میں سے سنگل پرسن بھی میرے ساتھ نہیں آیا، چونکہ ان میں سے جن کا میں اسٹوڈنٹ کا مرکزی ہیڈ ہوں ان میں سے ایک بندہ بھی میرے ساتھ نہیں آیا تھا۔ 7 برس 25 اگست 1993 سے 2000 تک زندگی کا مشکل ترین دورانیہ میں نے گزارا، یعنی سیاسی اور معاشی اعتبار سے، چونکہ اس لیے
کہ 92 کو جب لائن آف کنٹرول کراس کی گئی تو اس وقت اس کال کو انٹرنیشنلی دنیا نے تسلیم کیا اور اس کے لیڈر کو یاسر عرفات سے بھی زیادہ پذیرائی تھی. اور اسی عمل کو اگر میں 1 سال کے بعد دہراتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یا تو میں بہت بیوقوف انسان ہوں کہ میں ایک اتنی انٹرنیشنل لیڈرشپ کے ساتھ کہ جب لائن آف کنٹرول کراس کرنے کے بعد لبریشن فرنٹ کے اسٹوڈنٹ ونگ کی کوئی بات ہوتی ہے تو لاسٹ سٹیج کی جو تقریر تھی لائن آف کنٹرول کراس کرنے کی وہ BBC وائس آف امریکہ نے وہ تقریر میری تھی. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں نے بہت کم عمر میں ایک قدور شخصیت کے ساتھ اپنے آپ کو قدور بنایا. تو پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ میں نے 25 اگست کو علیحدگی اختیار کر دی؟ اب یہ وہ معروضی حالات تھے جن کے پیچھے میں اس پچھلی بات کی وضاحت اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ اختلافات کی نوعیت ہو جاتی ہے اور میں کسی ایسے موسم کو جس کے ساتھ میرے وقت گزارا میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن 93 کو یہ 93 یا 94 کی بات ہے جب امان اللہ خان صاحب یا برسل میں آئے تو پوری دنیا ہل گئی تھی. یعنی ایون دن کے جو سیاسی پارٹیاں تھیں حضرت بل کو انہوں نے سیاسی پارٹیوں نے حضرت بل کے اندر کشمیر کے اندر سری نگر کے اندر ایک بہت بڑا پروگرام کیا تاکہ اور اسی وقت حضرت بل کو آگے بھی لگا دی گئی تھی تاکہ اس عمل کو ختم کیا جائے. امان اللہ خان صاحب کی اس جدوجہد کو اس نام کو اس کام کو اس عمل کو ختم کر دیا جائے. لیکن اس کے باوجود وہ آواز چونکہ بین الاقوامی دنیا میں پہنچ چکی تھی اس لیے اس آواز کو کوئی تنظیم کوئی ملک کوئی فرد کوئی گروہ نہیں روک سکا. اور اس وقت جب امان اللہ خان صاحب کیا بند ہو گئی میں علیحدہ تھا اور میرے ساتھ ٹوپے کا ایک لڑکا پرویز پہلوان اس کا نام ہے راجہ پرویز راولہ کوٹ کے اندر بیٹھتا ہے. اس آدمی کے ساتھ مل کر اپنے پرانے ثبوت لے کر اخبارات کے میں جگہ جگہ اسلام آباد اور ایبٹ آباد تک چلا گیا چندہ کرنے کے لیے. چونکہ جو بات تاریخ کے اندر جانی چاہیے وہ جھوٹ یا سچ و وقت تسلیم کروائے گا. تو میں نے وہاں پر جا کر لوگوں کو یہ کہا کہ میرا قائد برسل کے اندر بند ہے لہذا آپ ہمیں فرض دیں. چونکہ 2 وکیل ہم نے کیے ہوئے ہیں برسل سمین خان اور SM ظفر برسل کے اندر چلے گئے ہیں آپ ہمیں فنڈ دیں. لوگوں کے پاس گیا اور ایبٹ آباد میں ایک ماسٹر رحمان صاحب کے گھر میں جب ہم پہنچے رات کو ہم نے وہاں اسٹے کیا تو اسی گھر کے بیہائنڈ پیچھے بیک سائڈ پہ شوکت مقبول بٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ ہم سے نہیں ملے اور انہوں نے ماسٹر رحمان صاحب سے یہ کہا کہ مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ ہے تو عابد شاہی لیکن یہ امان اللہ خان صاحب کے ساتھ اب نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کنفرم کریں امان اللہ خان صاحب جب ہم تھے راجہ مظفر آباد سے تعلق رکھنے والے جو آج کل امریکہ کے اندر ہیں جن کا کوئی نام نہیں کوئی جدوجہد نہیں اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے قائم مقام چیئرمین. جب ان کو مظفر آباد میں ماسٹر رحمان نے فون کیا وہ وہاں نہیں تھے وہ اسلام آباد میں تھے آفس میں تو ان کو کہا کہ جی اس طرح کا کوئی نوجوان ہے عابد شاہی نوجوان آپ کے اسٹوڈنٹ ونگ کا چیئرمین ہے وہ چندہ کر رہا ہے کہ جی امان اللہ خان صاحب جو ہے ان کو آپ جو ہے ان کے لیے وہ چندہ کر رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں. تو راجہ مظفر صاحب نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ پر تحریک کے آزادی کشمیر کا بہت بڑا احسان ہوگا کہ آپ اس سے لٹریچر لیں اور اس کو ابھی سے گھر سے نکال دیں. صبح جب ہم چلے تو انہوں نے ہمیں فنڈ بھی دیا اور انہوں نے ہمیں وہ بات بھی کی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہی شوکت مقبول بٹ 2 سال کے بعد ہمارے اس پروگرام کا مہمان خصوصی تھا. یعنی جس شوکت مقبول بٹ نے ہمارے وجود سے نفی کی ہمارے نام ہمارے جدوجہد ہمارے کام سے جدوجہد نفرت کی وہ شوکت مقبول بٹ 2 سال کے بعد ہمارے اس اسٹیج پہ تھا. اور کوئی ایسی آزاد کشمیر کے اندر پارٹی نہیں ہے
جو ان 11 برسوں کے اندر ہمارے راولہ کوٹ اور راولپنڈی کے اسٹیج پہ نہیں آئی. یہ صرف ہماری وہ جدوجہد تھی، اور ایسی جدوجہد کے جس جدوجہد کے لیے میں نے زمانے کے ہر مذاق کو برداشت کیا، ہر طنز کو برداشت کیا. عمران خان جب اپنی جدوجہد کر رہے تھے آج سے کچھ ہی سال پہلے، تو وہاں پر پاکستان کے سیاستدان ان کا نام نہیں لیتے تھے، چونکہ عمران خان کی کوئی کہانی نہیں ہے. بے نظیر بھٹو شہید نے ایک دفعہ اپنے انٹرویو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ میں نے ایک وقت میں یہ فیصلہ کر دیا تھا، ضیاء الحق نے مجھے اتنا تنگ کر دیا کہ میں پیپلز پارٹی کو ختم کر دوں گی. لیکن کوئی ایسی قوت تھی، کوئی ایسی طاقت تھی جس نے مجھے یہ پارٹی ختم کرنے پر مجبور نہیں کیا، اور بالاخص میں آج ملک کی وزیر اعظم ہوں. میں دنیا کی تاریخ کے ان انسانوں کے حوالے دینے کا مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پہاڑی میں ایک مقولہ ہے کہ جڑی چھاننی ہوئی ہے جاننی، یعنی جو انسان جس جوش سے گزرتا ہے، جس جدوجہد سے گزرتا ہے، جس عمل سے گزرتا ہے، وہ وہی جانتا ہے. اپنا گھر، اپنا بھائی، اپنی دنیا، اپنے ماں باپ، اپنے ہر ایک عمل کو، اپنی ذاتی زندگی کو چھوڑ کر ملک قوم کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگوں کو تاریخ اور وقت نہیں مٹاتا، ان کو حالات نہیں مٹاتے، وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. وہ قوموں کے لیے ایک ایگزامپل بن جاتے ہیں. ہم نے جس تنظیم کو سٹینڈ کیا، ہماری تنظیم کا جو بڑا مقصد ہے وہ کسی ملک کی مخالفت نہیں ہے، وہ کسی قوم کی مخالفت نہیں ہے. ہماری تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ کشمیریوں کو اپنی علاقائیت، قومی اور قبیلائی چیزوں کو چھوڑ کر آ جائے ایک قوم، ایک نیشن دنیا کے اندر صرف اور صرف ایک کشمیری نام کے ساتھ تسلیم کروانا چاہیے. انہیں کشمیری قوم کے حوالے سے جینا چاہیے. ان کے ہزار اختلافات ہوں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن جب ان کے ملک کا نام آئے، جب ان کے خطے کا نام آئے، تو ان کو اس پہ سٹینڈ کر دینا چاہیے. بھلے وہ کسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہی کسی قوم کی پہچان ہوا کرتا ہے. دوستو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کو دو چیزوں کی ضرورت ہے جو 65% سے نہیں مل سکی. نمبر 1 ایک مضبوط اور منظم تنظیم، اور نمبر 2 کشمیریوں کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو انہیں ایک ایز اے لیڈر، جیسے مولتن تھا، جیسے پاکستان کے اندر پٹو تھا، جیسے قائد اعظم اور اس طرح کے بڑے لیڈر کہ جو کسی قوم کو کسی منزل کی طرف لے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ لیڈر چاہیے ہمیں کشمیریوں کو. یہاں میں یہ تسلیم کرتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ کشمیریوں کو ایک لیڈر ملا تھا، وہ شیخ عبداللہ کی صورت میں ملا تھا. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ شیخ عبداللہ نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی. وہ اندرا کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ جا کر مل گیا، اور اس کی وجہ سے کشمیریوں کو اس کی جو آزادی کی جو منزل ہے وہ بہت دور چلی گئی. کسی قوم کے لیڈر کی سزا ہمیشہ کو قوموں کو بھگتنی پڑتی ہے. لہذا کشمیریوں کو بحیثیت قوم لیڈرشپ اور تنظیم کی ضرورت ہے جو 62 میں کشمیریوں کو نہیں مل سکی. ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کو بحیثیت کشمیری ایک قوم دیکھنا چاہتے ہیں. جب وہ قوم بن جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کو آزادی سے نہیں روک سکتی. وما علینا باللہ.